ہم نے طلاق لینے والی عورتوں کو بعد میں پھر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے. کافی عورتوں کو دیکھا ہے میں نے کہ جن کے نہ گھر میں ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا. ان سے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائی نہیں جا رہی تھیں. ان سے ان کے بچوں کی پرورش نہیں ہو رہی تھی. ان کی غلامی انہیں منظور نہیں تھی. تو اس طرح کے چکروں میں ان باتوں میں آ کر وہ گھر سے علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی. طلاق وغیرہ عدالتوں میں طلاق وغیرہ نہیں لی. پھر ہم نے ایسی عورتوں کو رجوع کے لیے بہت تڑپتا دیکھا ہے، بہت تڑپتا دیکھا ہے. جب ان کو دیکھیں، پہلے جب وہ خاندان میں تھیں، ایک فیملی میں تھیں، ایک شوہر کے پاس تھیں، تو ان کے بچوں کا خرچ وہ شوہر اٹھا رہا تھا. جیسے بھی محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، جس طرح سے بھی کرتا تھا، اس کو وہ لا کر ہی دیتا تھا شام کو. ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے طلاق کے لیے رجوع کیا نا، تو کہا کہ مجھے تو طلاق چاہیے، میرے آپ کے ساتھ یہ گزارا نہیں ہوتا، یہ غلامی مجھ سے نہیں ہوتی، آپ کے والدین کی مجھ سے فرما برداری نہیں ہوتی، آپ کے بچوں کی پرورش نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اس طرح سے جب بات اینڈ پہ چلی جاتی ہے نا، تو پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے، یہ بچے جو ہوتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ماں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جائیں گے، یہ تو میرے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے ایسا، بچے ماں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہی بچے، ان کو جب شوہر کی تنخواہ، ان کے خرچے، ان کی محنت مزدوری سے جو چل رہا تھا نا، پھر اس عورت کو جس سے ایک گھر کے کام نہیں سنبھالے جاتے تھے، بچوں کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں اٹھائی جاتی تھی، چند کام تھے جو گھر کے، وہ نہیں کیے جاتے تھے، اس کو غلامی والی زندگی منظور نہیں تھی، وہ عورت پھر دوسروں کے کام کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. کہ جو گھر میں بیٹھ کر شوہر پیسے لا کر دے رہا تھا، ان سے خرچہ چلانا اس کو مشکل تھا. لیکن اب کیا ہے، دن رات محنت کر رہی ہے ان بچوں کے لیے، اکیلی اب پرورش کر رہی ہے، اکیلی جناب لوگوں کی غلامی کر رہی ہے، وہی برتن دھو رہی ہے، لوگوں کی جناب کپڑے دھو رہی ہے، جس کو اپنے عزت والے اپنے کپڑے جو تھے خامد کے، اور ان کے والدین کے یا ان کے گھر کے تھے، جو بھی معاملات تھے، ظاہر سی بات ہے، گھر میں جو ہوتے ہیں معاملات، وہ اپنے لیے اس کو کرنا دشوار تھا، اس کو غلامی تھی. ٹھیک ہے، اب جب وہ دوسروں کے یہ کام کرتی ہے، دوسروں کے گھر معمولی سے معاوضے پہ، تنخواہ پہ وہ کام کرتی ہے، کیا وہ غلامی نہیں ہے؟ پوچھنا چاہوں گا میں اپنی بہنوں سے کہ جو آپ اپنے عزت کے گھر میں رہ رہی تھی، آپ کی عزت تھی، لوگوں میں بھی عزت تھی، سسرال میں بھی عزت تھی، میں کے بھی عزت تھی، والدین بھی عزت کی نظر سے دیکھ رہے تھے. اب آپ جب ان کی نظروں کے سامنے کسی ایرے گرے کا کام کریں گی، کسی کی غلامی کریں گی، تو کیا وہ گوارا ہوگا پھر؟ اب آپ کی عزت آ گئی ہے، اب کہاں سے عزت آئی؟ اب باقاعدہ اور جنازہ عزت کا نکل گیا. سارا دن غلامی جناب برداشت کرنا، ان کے سلوک برداشت کرنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رجوع کے لیے وہ ترلے کر رہی ہوتی ہیں، منتیں کر رہی ہوتی ہیں، عدالتوں میں بھی، وکیلوں سے بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، ارے گرے سے بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، ہمسائے سے بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، سب سے کہہ رہی، سب کی منتیں کر رہی ہوتی ہے وہ، کہ میرے خاوند سے کہیں، میرے شوہر کو کہیں کہ ایک بار رجوع کر لیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رجوع کر بھی لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی کرتے وہ. لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان کو سبق سکھانا تھا، خاوند کو، کہ میں خاوند کو سبق سکھاؤں گا، میری بہن، میری ماں، ایسا کچھ بھی نہیں. آپ خاوند کو سبق نہیں سکھا سکے گی. وہ آپ تو نماز اس سے آگے جان نماز بچھا کر نہیں پڑھ سکتی، تو پھر آپ آگے کی باتیں کیا کرتی ہو؟ کیا سبق سکھانے کی بات؟ وہ ایک مرد ہی ہے جو اپنے گھر کا سارا دار و مدار چلا رہا ہے، جیسے تیسے وہ محنت کرتے ہیں، جو مرضی کرتا ہے. آپ کو اچھا پہننے کو مل جاتا ہے، اچھا کھانے کو مل جاتا ہے، کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑا، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ غلامی والی زندگی ہے. وہ دیکھیں نا، جن کے شوہر وفات ہو جاتی ہے، ان کی وہ انتقال فرما جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس گھر کا کیا حال ہوتی ہے؟ وہ کبھی دیکھیں؟ آپ نے تصور کیا ہے؟ کو سارے اعتراضات اپنے شوہر سے ہی ہیں. جب علیحدگی ہوگی تو پھر آپ کے اعتراضات کہاں گئے ساتھ؟ جو پہلے آپ گھر سے باہر آپ کا قدم نہیں جاتا تھا، اب آپ سارا دن گھر سے باہر ہیں، گھر میں آپ کا قدم نہیں ہے، سارا دن محنت، سارا دن محنت. وہ بلکہ سی تھی اپنے انٹرویو میں، انہوں نے کہا تھا کہ سارے زمانے کے جوتے کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک آدمی کے جوتے کھا لے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ
اپنے شوہر کے جوتے، اگر وہ آپ کو جوتے بھی مارے پھر بھی برداشت کریں، کھا لیں، اس کی رضا میں راضی رہیں، خوش رہیں اس کے ساتھ، تو یہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ خلا لیں گی، مطلب طلاق لیں گی، علیحدگی اختیار کریں گی، تو پھر آپ کو سارے زمانے کے جوتے ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ تو پھر بہتر نہیں تھا کہ ایک آدمی کی باتیں برداشت کر لی جاتی؟ لیکن میں یہ مطلب یہ بات مجھے پتہ ہے، ایگری ہوں اس بات پہ کہ تقریباً 60 سے 70% تک جناب عورتوں کے قصور ہوتے ہیں، 60 سے 70% تک۔ اونلی 30% مرد کے جو ہوتے ہیں نا، اونلی 30% وہ قصور ہوتے ہیں، لیکن سارے معاملات عورتوں سے چلتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں تنقید ہوتی ہے، بیٹا سب کچھ بھی گوارا ہی نہیں ہوتا۔ تو میری بہنیں، یہ جو طلاق ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی مطلب معاملات نہیں سیٹ ہو رہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ طلاق آخری فیصلہ ہونا چاہیے تھا، سب سے آخری فیصلہ۔ پہلے تھوڑا سا مطلب وقفہ ہوتا، چلو ٹھیک ہے، آپ کی مطلب لڑائی ہوگی، آپ کی نہیں بن رہی ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ علیحدگی اختیار کر لیں، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے تک علیحدگی اختیار کریں، تاکہ آپ کو ایک دوسرے کی کمی محسوس ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے اور وہ آپ کے لیے کتنی اہم ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ کو مطلب یہ میں تو کہتا ہوں کہ تقریباً 90 بلکہ 90 سے بھی 100% یہی کہوں گا کہ طلاق کی نوبت نہیں آتی پھر۔ تو یہ ہم نے مطلب پہلا فیصلہ ہی طلاق بنا لیا ہے، پہلا فیصلہ حالانکہ نہیں تھا، پہلا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، آخری فیصلہ ہونا چاہیے۔ جب بالکل 6 ماہ بیت گئے، 1 سال بیت گئے، اس کے بعد بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، کمی ایک دوسرے کی محسوس نہیں ہوگی، حالات گھر کے مطلب وہ ٹھیک نہیں نظر آئے، تو پھر مطلب یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے تھی، پتہ ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے کی کمی محسوس ہونی چاہیے تھی، لیکن اب پہلا فیصلہ ہی، پہلی بات ہی اسی بات پہ چلی جاتی ہے۔ مرد بیچارہ، وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے، کیا بھی تو کیا کیا جائے، مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ۔ لیکن میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اس طرح سے فیصلے نہ کریں کہ آپ کو بعد میں سارے زمانے کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، لتیں کرنی پڑے، عدالتوں میں دھکے کھانے پڑے، لوگوں کے برتن صاف کرنے پڑے، کپڑے دھونے پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے کپڑے دھو، اپنے برتن صاف کریں، اپنے خامد کی عزت کریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے غصے کا جواب اپنے پیار سے دیں گے نا، تو مرد اتنی بھی بری چیز نہیں ہے کہ وہ مطلب ہر ٹائم غصہ ہی غصہ رہے۔ زیادہ سے زیادہ غصہ 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا غصہ۔ اگر ایک بار غصہ ہے نا کسی آدمی کو، تو میں کہتا ہوں کہ اگلا بندہ، سامنے والا خاموش ہو جائے، 10 سے 15 منٹ، اونلی جسٹ 10-15 منٹ اونلی، اس سے زیادہ غصہ میرا خیال نہیں ہوتا۔ 10-15 منٹ بعد آپ کے معاملات ٹھیک ہو جانے تھے، لیکن 10-15 منٹ میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ایک گھر آپ نے علیحدہ کر دی، بچوں کو علیحدہ کر دی، بچوں کو بیچاروں کو وہ تڑپ رہتے ہیں کہ آپ باپ کی طرف جائیں یا ماں کی طرف جائیں، ان کا کیا قصور ہے، وہ کدھر جائیں بیچارے، جائیں بھی تو کدھر؟ اب ماں بھی عزیز ہے، باپ بھی عزیز ہے، تو ان کو آپ بچپن میں ہی مطلب اس معاملات میں ڈال دیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا سوچتے ہیں ان کے، میرے ماں باپ کیسے ہیں، میری ماں کیسی ہے، میرا باپ کیسا ہے، کیا سوچتے ہوں گے، کیا تربیت ہوگی ان کی؟ یہ تو آپ کا قیمتی احساسات ہے۔ اگر آپ ان کی نیک مطلب پرورش کرتے، ان کی تربیت اچھی کرتے، تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جانا تھا۔ لیکن ان کو آپ نے کیا سکھایا؟ لڑائی جھگڑے فساد، سب کچھ، گالی گلوچ۔ جو ماں باپ گالی گلوچ کرتا ہے، جناب بچے بھی گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح سے معاملے نہیں حل ہوتے، زندگی آخر تو زندگی گزارنا ہوتی ہے، تو جو بات رجوع سے ہو جائے نا، مطلب پیار محبت سے ہو جائے، سیانے لوگ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جڑا کام مطلب ہاتھ سے خوشی نہ ہو جاوے نا، اندر رنگیری اس کوئی نہیں ہوتی۔ تے وہی گل کہ جڑا کام مطلب سکون ماحول دے وچ پیار محبت نال نپٹایا جاوے نا، میں بھی یہی کہاں کہ مطلب پھر اس دے پر کوئی کام نہیں ہوئے گا، تے اطلاق وغیرہ دیا نوبتاں بھی نہیں آؤਣگیاں۔ تو گزارش ہے میری تواڈے نال کہ اطلاق نو اینڈ آف اینڈ لاسٹ فیصلہ بناؤ، پہلا نہ بناؤ، پہلے کوشش کرو کہ تھوڑی بہت علیحدگی نال ہی کام چل جائے، یا ایک بندہ ایک ٹائم غصہ ہے، اگلا بندہ صرف کچھ بھی نہ اور کرے، صرف سائلنٹ ہو جائے، بس اونلی سائلنٹ،
ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਤੀ। ਅਗਰ ਇਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜ਼ਰਤੀ।